الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوت الله من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ میری بندیاں مجھے راضی کرنے کے لیے آپس میں جمع ہوئی ہیں، آپس میں ملی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان مستورات پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا، آپس میں ملنا صرف میری رضا کے لیے ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق بن جائے. میری بہنوں، اصل دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا گزرگاہ ہے، قیام گاہ نہیں ہے. جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، چاہے شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، ہر ایک انسان کو دنیا چھوڑ کر ایک دن قبر کی کوٹھڑی کے حوالے ہونا ہے اور ہر ایک کو قبر میں جانا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد اور بہت بڑے مدینہ کے مالدار صحابی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. تو لوگ کہتے یا عثمان انت تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من هذا، یا عثمان تمہارے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو تم نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے. کیا بات ہے، قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ رو جاتے ہیں اور روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے حتی تبل لحیتہ. تو عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ان القبر منزل من منازل الآخرہ، کہ قبر تو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْ، جو عورت اور جو مرد قبر سے نجات پا گیا بعد کی ساری منزلیں، ساری گھاٹیاں آسان ہیں. وَإِن لَمْ يَنْجُوا مِنْ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْ، اور اگر قبر میں نجات نہ ملی تو بعد کی ساری منزلیں مشکل ہو جاتی ہیں. میری بہنوں، دنیا میں جو بھی عورت آئی ہے، جو بھی مرد آیا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر قبر کے حوالے ہونا ہے. دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی عبادت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے، منمانی سے نکل کر ربمانی پر آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں یہ احکام ہماری زندگی کا مقصد بن جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائے. یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سب سے پہلی بنیادی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا
کہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی کرنا یہ ہماری بنیاد ہے، ہماری منزل ہے۔ اللہ راضی ہے تو سب راضی ہیں، اللہ ناراض ہے تو سب ناراض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لینا یہ اصل چیز ہے۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ بھی نہ بلا، کچھ بھی نہ ملا۔ یہ ابن آدم کی بیٹی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے لے۔ قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری بندی تو اپنے دل میں میرے علاوہ کسی اور کی محبت داخل مت کر۔ قلبک لی، دل تو میرے لیے ہے، کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہو، ہمارا سوچنا اللہ ہو، ہمارا بولنا اللہ ہو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو فرما دیجئے کہ میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جس اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی باغیدار نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات کے اندر بھی اکیلا ہے۔ اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ بڑا پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ میری بہنوں، ہمارے دل کے ارمان بن جائے کہ سب کچھ بنانے والے اللہ ہے۔ دلوں کے یقین کو ٹھیک کرنا، محبت ہو تو اللہ کی ہو، یقین ہو تو اللہ کا ہو، ڈر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو۔ جتنا دل میں خدا کی ذات پر یقین آئے گا اتنا دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آئے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ابن عمر اپنی سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو دیکھا مدینہ منورہ میں کچھ لوگ راستے پر کھڑے ہیں۔ پوچھا آپ لوگ راستے پر کیوں کھڑے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر کو فرمایا کہ ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ بھیڑیے نے راستہ روکا ہوا ہے، مدینہ منورہ کے راستے پر بھیڑیا بیٹھ گیا ہے، ہمارے راستے کو روک دیا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی سواری سے نیچے اترے اور بھیڑیے کا کان پکڑ کے کہا تو یہاں سے چلا جا، کیا تو مسلمانوں کا راستہ روکا ہوا ہے؟ اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں، جس کے دل میں جس چیز کا خوف ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اسی کا ڈر پیدا فرمائیں گے۔ اگر ابن آدم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں ہوگا، جس چیز کا یقین ہوگا اس کا خوف اس کے دل میں آئے گا۔ اگر ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہے کہ سب کچھ بنانے والے میرے اللہ ہے، سب کچھ کرنے والے میرے اللہ ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر بھی خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا آئے گا۔ جب دل میں خوف آئے گا تو ہماری رات کی خلوتیں پاک ہوگی، ہماری گندگیاں دلوں سے دور ہو جائے گی اور ہمارے دل میں ایمان کا نور داخل ہو جائے گا، تو ہمارا دل روشن بن جائے گا، ہمارے دل کی ساری برائیاں دور ہو جائے گی۔ میری بہنوں، دل میں بسانے کی چیز دنیا نہیں ہے، دل میں بسانے کی چیز سونا اور چاندی کے زیورات نہیں ہے، اور دل میں بسانے کی چیز گھروں کے فرنیچر نہیں ہے، بلکہ دل میں بسانے کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، میرے رہنے کی جگہ آسمان نہیں ہے، میرے رہنے کی جگہ زمین نہیں ہے، بلکہ میرے رہنے کی جگہ تو انسان کا دل ہے، میں انسان کے دل میں رہتا ہوں، میرے رہنے کی جگہ انسان کا دل ہے۔ جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں، جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس چیز کی محبت ہوگی اسی کی بات مانی جائے گی۔ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے تو اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے، اور اولاد ماں باپ کی ایک ایک باتوں کو مانتی ہے۔ اگر اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں تو اولاد آوارہ ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے۔ کہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہے، جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت آئے گی، تو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہم پر لاگو ہیں، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ محنت کر کے سب سے پہلے اپنے دلوں کے یقین کو اتارنا۔ جس طریقے پر ہم گولی کھاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارا کھانا پیٹ میں جاتا ہے، ہمارا پانی پیٹ میں جاتا ہے، ہماری دوائی پیٹ میں جاتی ہے، اسی طریقے پر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے یقین کو اتارنا، ہمارے دلوں میں اللہ کے ڈر کو اتارنا، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اتارنا، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اتارنا۔ کہ دل میں اللہ ہوگا تو زبان پر اللہ کا ذکر آئے گا،
اے ابن آدم وَلِسَانُكَ لِي فَلَا تَذْكُرْ بِهِ أَحَدًا غَيْرِي، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آدم کی بیٹی تیری زبان صرف میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کا تذکرہ مت کر، اپنی زبان سے اللہ کی محبت کی باتیں کر، اللہ کی بڑائی کو بول، اللہ کی طاقت کو بول، اللہ سے ہونے کو بول، اللہ سے یقین کو بول، کہ زبان ہماری قرآن کی تلاوت سے معمور ہو، ہماری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور مشقت اٹھانے والا بدن مل گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ میری بہنوں، جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ جتنے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، مردوں پر بھی ہیں اور عورتوں پر بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے بڑا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نماز ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا خدا کا حکم نماز ہے۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے پڑھنے کے فضائل سنائے کہ نماز پڑھو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے مرد بھی کامیاب ہو گئے اور ایمان والی عورتیں بھی کامیاب ہو گئی جو نمازوں کو بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتی ہے۔ نماز کو نماز بناوے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نماز المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والی عورت اپنے پروردگار سے چپ کے باتیں کرتی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی نماز میں کھڑی ہوتی ہے اور نماز میں یوں پڑھتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، سارے جہان کو پالنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، حمیدنی عبدی، میری بندی نے میری تعریف کی۔ جب اللہ کی بندی کہتی الرحمن الرحیم، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ کی صفت رحمان ہے، اللہ کی صفت رحیم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میری بندی اثنا علی عبدی، میری بندی نے میری ثنا بیان کی۔ جب اللہ کی بندی نماز میں پڑھتی ہے مالک یوم الدین، کہ میرا اللہ تو قیامت کے دین کا مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے مجدنی عبدی، کہ میری بندی نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ جب اللہ کی بندی کہتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں، تیرے سامنے رکوع کرتی ہیں، تیرے سامنے قیام کرتی ہیں، تیرے سامنے سجدہ کرتی ہیں، ہمارا دل تیرے لیے ہے، ہمارے دل کی فکر تیرے لیے ہیں، ہمارے دل میں تیری محبت ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے تم تجھ ہی سے مدد طلب کرتی ہیں، عبادت بھی تیرے لیے، استعانت بھی تیرے لیے، عبادت ہم تیری کرتی ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا بھی جواب آتا ہے کہ آدھا میری بندی کے لیے اور آدھا میرے لیے۔ پھر بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہدایت کی دعا کرتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، مجھے سیدھا راستہ دے دے، مجھے بھی دے، میرے بچوں کو بھی دے، میرے شوہر کو بھی دے سیدھا راستہ۔ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح مل گیا، زندگی گزارنے کی صحیح منزل مل گئی تو ہماری ساری زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ہمارے حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ میری بہنوں، ہم نماز کی پابندی کریں، ہمارے بچے بھی نماز کے پابند ہو، ہمارے شوہر بھی نماز کے پابند ہو، آپ خود بھی نماز کی پابند بنے۔ جب مستورات کی زندگی میں نماز کی پابندی آ جاتی ہے تو بچوں کی زندگی میں نماز کی پابندی آ جاتی ہے۔ ہمارے بچے ماں باپ کی زندگی سے دین سیکھتے ہیں۔ جب ماں دیندار ہوتی ہیں تو اولاد بھی دیندار ہوتی ہیں۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا ماں جب رکوع کرتی ہے تو بچہ بھی رکوع کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں چھوٹے چھوٹے مصلی بچھا کر اپنی امی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماں قیام کرتی ہے تو اولاد قیام کرتی ہے، ماں رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی ہے تو بیٹا سجدہ کرتا ہے، اور ماں قاعدہ کرتی ہے تو بیٹا قاعدہ کرتا ہے، ماں سلام پھرتی ہے تو بیٹا سلام پھرتا ہے۔ کہ اولاد تو ماں باپ کی نقل کرتی ہے، اور زیادہ تر باپ کی نقل نہیں کرتی، زیادہ تر ماں کی نقل کرتی ہے۔ اس لیے ہم بولتے ہیں مادری زبان، کہ لڑکا ماں کی مادری زبان بولتا ہے، چھوٹی بچی مادری زبان بولتی ہے، یعنی ماں کی زبان بولتی ہے۔ ماں جیسا کرے گی اس کا اثر بچوں کی زندگی پر آئے گا۔ اس علماء نے لکھا ہے
عورت کی زندگی کا رخ جس طرف بھی ہو جائے وہ تمام کی تمام چیزیں وجود میں آئے گی۔ عورت کی زندگی کا رخ اگر گناہوں کی طرف ہو جاوے، معصیت کی طرف ہو جاوے، خدا کی نافرمانی کی طرف ہو جاوے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف عورت کی زندگی کا رخ ہو جائے، موبائل کی طرف ہو جائے، واٹس ایپ کی طرف ہو جائے، فیس بک کی طرف ہو جائے، گانے بجانے کی طرف ہو جائے، تو سارا کا سارا بگاڑ دنیا میں عورت کے ذریعے سے آتا ہے۔ پوری دنیا بگڑ جاتی ہے، ایک عورت بگڑ جاتی ہے، پورا محلہ بگڑ جاتا ہے، محلے برباد ہو جاتے ہیں، معاشرہ تتر بتر ہو جاتا ہے، اولادیں ویران ہو جاتی ہیں، سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، گھروں سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، شیطان کا بسیرا گھروں میں ہوتا ہے، جناتوں کا ڈیرا گھروں میں لگتا ہے کہ عورت بگڑ گئی، عورت کی طرف سے سارا فسادی فساد آئے گا۔ لیکن میرے بہنوں، اگر عورت کے دل کا رخ اگر نیکی کی طرف ہو جاوے، ایمان کی محنت کی طرف ہو جاوے، اعمال کی طرف ہو جاوے، اور نمازوں کی طرف ہو جاوے، ثواب کی طرف ہو جاوے، اللہ کی محبت کی طرف ہو جاوے، جنت کے شوق کی طرف ہو جاوے، جہنم کے خوف کی طرف ہو جاوے، تو اس عورت کی گودوں میں اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے اولیاء پیدا فرماتے ہیں۔ اس کی گودوں میں اللہ جنید بغدادی کو پیدا کرتے ہیں، ان کے گودوں میں پلنے والی اولاد سری سقطی ہوتی ہے، ان کے گودوں سے پلنے والی اولاد سیدنا عبد القادر جیلانی ہوتی ہے، ان کے گودوں سے پلنے والی اولاد معین الدین چشتی اجمیری ہوتی ہیں، ان کے گودوں سے پلنے والی اولاد بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسی ہوتی ہے، ان کے گودوں سے پلنے والی اولاد حضرت مولانا الیاس صاحب ہوتی ہیں، ان کے گودوں سے پلنے والی اولاد مولانا عمر صاحب پالم پوری ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے۔ میری بہنوں، نماز کی پابند بنو۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے حمل میں ہوتا ہے، تو بچے کی زندگی پر ماں کی زندگی کے اثرات پڑتے ہیں۔ جس طریقے پر ماں جب کھانا کھاتی ہے، جیسا لقمہ ہوگا ویسا اندر بچہ پلنے والی اولاد اندر سے صحیح بھی ہوگی بری بھی ہوگی۔ اگر لقمہ حلال کا ہے تو آنے والی اولاد نیک بنے گی، صالح بنے گی۔ اگر لقمہ حرام کا ہے تو آنے والی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان بنے گی۔ میری بہنوں، سب سے پہلی بنیادی بات ہے ماں کی ذمہ داری ہے اپنی زندگی کو نیک بناوے، اپنی زندگی کو اللہ کی محبت والی بناوے، اللہ کے حکموں کی پابند بنے، پردے کی پابند بنے، زندگی میں حیا ہو، آنکھوں میں حیا ہو، کانوں کا سننا صحیح ہو، زبان کے بول میٹھے ہو، دماغ کی سوچ صحیح ہو، ہمارے دل کی فکر صحیح ہو۔ گھر کی مستورات کا اثر اولاد پر منتقل ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی۔ اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، ماں کی زندگی میں ایمان ہوتا ہے، ماں کی زندگی میں تقوی طہارت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے ذکر والی زندگی ہوتی ہے، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کا تقوی اور ماں کی شرافت اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ بچہ دودھ بھی پیتا ہے اور ماں کا تقوی اولاد کے دل میں آتا ہے، ماں کی طہارت اولاد کی زندگی میں آتی ہے، ماں کا راتوں کا رونا اولاد کی زندگی میں آتا ہے، ماں کی پاکی اولاد کی زندگی میں آتی ہے۔ خدا نہ کرے اگر ماں کی زندگی میں تقوی نہیں ہے اور ماں کی زندگی میں دین نہیں ہے، ماں کی زندگی گناہوں کی طرف ہے، ناچ گانے کی طرف ہے، موبائل کی طرف ہے، کپڑوں کے بنانے کی اور کپڑوں کے سنوارنے کی طرف ہے، زندگی خدا سے کٹی ہوئی ہے، زندگی اللہ کے نبی کی سیرت سے کٹی ہوئی ہے، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی بے پردگی کا اثر اور ماں کی نافرمانی کا اثر اور ماں کے گناہوں کا اثر بھی اولاد کے پیٹ کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ میری بہنوں، ایمان بن جاتا ہے تو اعمال بن جاتے ہیں، اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ کا یقین دل میں اتارو، اللہ کی محبت کو دل میں اتارو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ اپنی زندگی میں اتارو۔ ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناؤ، ہم نمونہ صحابیات کو بناؤ، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی ازواج کو بناؤ۔ قرآن نے نبی کی عورتوں کے بارے میں کہا ہے، یا نساء النبی
لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تمہاری جیسی عورت دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، تمہارا تقوی بھی اعلیٰ، تمہاری صداقت بھی اعلیٰ، تمہارا پردہ بھی اعلیٰ، شوہر کی فرما برداری بھی اعلیٰ، تمہاری طہارت بھی اعلیٰ، تمہارا راتوں کا اللہ کے سامنے رونا بھی اعلیٰ۔ تم تو ایسی عورتوں ہو دنیا کی کوئی عورت تمہارے مقام پر نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کی قرآن کریم میں تعریف فرمائی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ تو میری بہنوں، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیگمات کو بناوے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناوے، صحابیات کو بناوے، ہم یورپ کی عورتوں کو نمونہ نہ بناوے، ہم یورپ کی عورتوں کو نمونہ نہ بناوے، مغرب کی طرف ہمارا رخ نہ ہو، ہم مغرب کا کلچر اپنے گھروں میں نہ لاوے۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے۔ میرے نبی مشرق وسطی میں پیدا ہوئے، ہمارا ملک مشرق میں ہے، مکہ مشرق وسطی میں ہے، مدینہ مشرق وسطی میں ہے۔ ہم نمونہ اللہ کے نبی کو بناوے، مغرب کی عورتوں کے پیچھے مت چلو، مغرب کے جوانوں کے پیچھے اپنے بچوں کو مت چلاؤ۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے۔ میری بہنوں، اگر ہم ہمارے جوان لڑکے، جوانوں لڑکوں کے بال مغرب کے نوجوان لڑکوں کی طرح ہو گئے، ہمارے سر کے دو پٹے اگر ہمارے سروں سے اتر گئے، ہمارے بدن کے کپڑے تنگ ہو گئے، ہمارا ڈوبنا بھی مقدر ہے۔ ہمارے سر پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے واسطے میری بہنوں، اللہ سے توبہ کرو اور اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لاؤ۔ ہم نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عورتوں کو بنائیں گے۔ دنیا میں بڑی بڑی خاتون گزری ہیں جن کی زندگی میں ایمان تھا، جن کی زندگی میں تقوی تھا، جن کی زندگی میں پردہ تھا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک عورت پردے کے اندر آئی جن کا نام تھا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، بالکل پردے میں ملبوس ہیں، پردے کے اندر وہ عورت ہے، اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جوان بیٹا کہاں ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تمہارا جوان بیٹا فوت ہو چکا ہے، تمہارا جوان بیٹا دنیا سے پردہ فرما چکا ہے۔ تو بالکل پردے میں لپٹی ہوئی تھی، تو کسی نے کہا اے مدینہ منورہ کی خاتون، تمہارا جوان بیٹا فوت ہوا ہے، تب بھی تم پردے کی حالت میں ہو، تم پر چادر لپٹی ہوئی ہے۔ اس مدینہ کی خاتون نے فرمایا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ مرنے پر حیا کے جنازے نہیں نکلتے، خوشی پر حیا کے جنازے نہیں نکلتے، اور شادی کے موقع پر ہم بے پردہ نہیں ہوتی، کسی کی موت پر ہماری چادریں سروں سے نہیں اترتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عظمت تھی، اندر کا ایمان پاورفل تھا کہ گھر میں غم کے حالات ہو، گھر میں خوشی کے حالات ہو، گھر میں شادی کا موقع ہو، گھر میں موت کا ماتم ہو، لیکن وہی کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْوَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ عورتوں اپنے گھروں میں رہا کرو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں میں مت چلا کرو۔ ایک عورت احمد آباد کے مارکیٹ میں یا دنیا کے کسی مارکیٹ میں جب نکلتی ہیں، زیورات کے ساتھ نکلتی ہیں، تنگ کپڑوں میں نکلتی ہیں، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہیں، تو آسمان بھی رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، زمین بھی پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے، ستارے جھکنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بہنوں، دل میں ایمان کی عظمت پیدا کرے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی عظمت پیدا کرے، اور اپنی زندگی کو عبادات والی بناوے۔ حضرت خنسا ایک مدینہ منورہ کی عورت ہے، خنسا صحابیہ نہیں بلکہ خنسا یہ تابعین کے زمانے کی ایک عورت ہے رضی اللہ عنہا۔ اتنی نیک بندی تھی، طاہرہ تھی، تقیہ تھی، متقیہ تھی، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والی تھی۔ 40 سال متواتر روزے رکھے ہیں، ایک دن بھی عید الفطر کے 5 روزوں کے علاوہ جو روزے حرام ہیں، جس دن روزے رکھنا حرام ہے، ان 5 دنوں کے علاوہ 40 سال متواتر روزے رکھے ہیں۔ روزے رکھتے رکھتے ان کا بدن کا چمڑا اور ان کی ہڈی ایک جیسی ہو چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس قدر روتی تھی کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔
میری بہنوں، ہم 5 وقت کی نماز کی پابند بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ہماری گھروں کی زندگی میں دین آنے کا ذریعہ ماں ہے، جب ماں کی زندگی میں دین ہوگا تو اولاد کی زندگی میں دین آئے گا۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی گزری ہے۔ ایک مرتبہ صبح تہجد کے وقت ان کا بھتیجا ان کو ملنے کے لیے آیا تو پورا مصلی بھیگا ہوا ہے، تو بھتیجے نے کہا ففی جان، یا تم نے وضو کیا ہے؟ تو وضو کا پانی گرا ہوا ہے، تمہارا پورا مصلی بھیگا ہوا ہے۔ فرمایا میرے بھتیجے، یہ وضو کا پانی نہیں ہے، یہ تو رابعہ کے آنکھوں کے آنسو کے برسات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے نکلے ہیں۔ ایسی پاک دامن عورتیں دنیا میں گزری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ اپنی بیٹی کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، اللہ کے سامنے مناجات کرتی تھی، اور جب صبح صادق ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتی اے میرے اللہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہے، جلدی رات کٹ جاتی ہیں، یہ اللہ تیرے سامنے مانگنے کا موقع کب ملتا ہے۔ ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوتا تھا۔ میری بہنوں، جب دلوں میں ایمان اتر جائے گا، جب دلوں میں اللہ کی محبت اتر جائے گی، جب دلوں میں اللہ کی عظمت اتر جائے گی تو نماز کے پڑھنے میں مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو بہیں گے، اللہ کا ذکر کرنے کی لذت آئے گی، اور راتوں کو اللہ کے سامنے رونے کا مزہ آئے گا۔ میری بہنوں، اپنی زندگی کو پاک بناؤ، اپنے آپ کو پردے کا پابند بناؤ، اور اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ڈالو۔ عبادات کی لائن ہماری مضبوط ہو، ہماری 5 وقت کی نماز کی پابندی ہماری بھی ہو، اذان ہمارے کان میں پڑے، اذان کے کلمات کے جواب دو، اذان کے پورے ہونے کے بعد اذان کے بعد کی دعا دو، اور جیسے کہ دعا پڑھنے کے بعد فوراً ہم وضو کے لیے تیار ہو جائے، اچھے طریقے پر وضو کرے، اور ایک کمرے میں جا کر گھر کی کوٹھڑی میں مصلی بچھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو جائے، فجر کی بھی پابندی کرے، ظہر کی بھی پابندی کرے، اور اپنے جوان لڑکوں کو مسجد میں بھیجے۔ مردوں کو گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نفلیں پڑھ سکتے ہیں، سنتیں پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، چانچ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نمازیں اپنے مردوں کو مسجد میں بھیجو۔ میری بہنوں، اکثر ہمارے جوان لڑکے نماز نہیں پڑھتے، ہماری جوان بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے پورا گھر قبرستان بن جاتا ہے، ماں بھی سوئی ہے، باپ بھی سویا ہے، جوان لڑکا بھی سویا ہے، جوان لڑکیاں بھی بستروں کو آباد کر رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے گھروں کے ماحول کو خوشگوار بناؤ، اپنے گھروں میں اللہ کا دین لاؤ، اپنے گھروں میں اللہ کی محبت لاؤ، اپنے معاشرے کو پاکیزہ بناؤ، اور اپنے گھر میں سنتوں کے مذاکرے ہو۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داری گھر کی مالکن، گھر کی ماں کی ہوتی ہے۔ جب ماں کی زندگی میں دین آ جاتا ہے تو اولاد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، سب سے پہلی بنیادی بات ہماری زندگی میں نیک عمل آ جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے ہم جن بندوں کی زندگی میں، جن بندیوں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہوں گے، بشرطے کے مومن ہیں، ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، ان کی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اگر زندگی میں نیک عمل ہے، زندگی میں نیک عمل ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہے، اللہ کے ذکر کی پابندی ہے، بچوں کی دینی تربیت ہے، ہمارے بچے دیندار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، تمہاری زندگی میں چین ڈالیں گے، تمہاری زندگی میں سکون ڈالیں گے، تمہارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا کہ میاں اپنی بیوی سے محبت کرے گا اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے گی، اور ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جاوے گی، ہماری اولادیں ماں باپ کی فرما بردار بنے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہماری زندگی میں نیک عمل ہوں گے۔ اپنی زندگی میں نیک عمل لانے کی کوشش کرو،
اور اپنی زندگی کو سادہ بناؤ۔ میری بہنوں، کب تک کپڑوں کو بناتی رہوں گی اور کب تک گھروں کو سجاتی رہوں گی؟ اپنی زندگی کو بھی تو سنوارو، اپنے دل کو بھی تو سنوارو۔ دل سنوارنے کی چیز ہے اور زندگی سنوارنے کی چیز ہے۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہو جائے گی انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کتنی دیندار تھی کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اسلام میں داخل ہوئی، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان آنکھوں سے نابینا ہو گئی، ان کی بصارت چلی گئی تو مشرکین مکہ نے تانا دیا، اے زنیرہ، اے تیری آنکھوں کو نابینا کرنے والا ہمارا بت لات و عزا ہے۔ بہت مارتے تھے، لہو لہان ہو جاتی تھی۔ زنیرہ فرماتی، نہیں، مجھے نابینا بتوں نے نہیں کیا، بتوں کو کیا پتا کون زندہ ہے کون مردہ ہے، مجھے اللہ نے نابینا کیا ہے۔ اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے لہو لہان ہو جاتی۔ حضرت زنیرہ فرماتی وہ اندر کا ایمان مضبوط تھا، یوں کہتی میری جان چلی جائے گی لیکن میں کبھی اسلام نہیں چھوڑوں گی، میں ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے مشرکین تانا دے رہے ہیں کہ میرے بتوں نے، ہمارے بتوں نے تیری آنکھوں کی بصارت کو کھینچ لیا ہے، تجھے نابینا کر دیا ہے۔ میرے نبی نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یہ اللہ حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی دے دے، حضرت زنیرہ کو بینائی دے دے۔ میرے نبی نے جیسے ہی دعا مانگی، اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو دوبارہ واپس کر دیا۔ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، اسے اللہ کی محبت دل میں ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق دل میں ہو۔ آپ صحابیات کی زندگی پڑھیں گے، ان کی ایمانی وہ طاقت تھی۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی صحابیہ ہے، صدیق اکبر کی بہو ہے، صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر ان کی بیوی حضرت عاتقہ تھی۔ جب نکاح ہوا ہے، عبد الرحمن کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی۔ جب بھی اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل ہوتی تھی تو عبد الرحمن کے دل میں اپنی بیوی ہوتی تھی، بیوی ان کی تشکیل بھی کرتی، عبد الرحمن اب اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، اللہ کے حکم کو زندہ کرو، اللہ کے نام کو بلند کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن دل پر بیوی کی محبت آ چکی تھی، گھر چھوڑتے نہیں تھے۔ صدیق اکبر کو پتا چلا کہ میرے بیٹے پر بیوی کی محبت غالب ہو چکی ہے، گھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ابا نے اپنے بیٹے کو، بیٹے ہمارا کام تو اللہ کے راستے میں جان دینا ہے، ہم گھروں کو آباد کرنے نہیں آئے، ہم تو دنیا میں دین کو چمکانے آئے ہیں۔ بیٹا اگر تیرے دل پر بیوی کی محبت کا غلبہ زیادہ ہے اور اتنی محبت ہے تو اللہ کے راستے میں جا نہیں سکتا، تو اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں میرے دل میں بیوی کی محبت تھی اور بیوی کی محبت کی وجہ سے میں نے اللہ کے راستے میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ صحابہ کا زمانہ تھا لیکن میرے ابو نے یوں کہا بیٹا ایک طلاق دے دے تاکہ تیرے دل سے بیوی کی محبت کم ہو کر اللہ کی محبت زیادہ ہو، اللہ کے نبی کی محبت زیادہ ہو اور اللہ کے دین کی محبت زیادہ ہو، پھر بیوی کی محبت ہے، پھر بچوں کی محبت ہے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر نے سوچا ابا کی ناراضگی بڑی خطرناک ہے، اگر میرے ابا ناراض ہے تو اللہ کے نبی ناراض ہے، اللہ کے نبی ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے۔ اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد اپنے گھر پر جب رات کو ہوتے تھے، دین کو ہوتے تھے تو زبان پر یہ جملہ نکالتے تھے، یا عاتقہ تیری محبت میرے دل پر ہمیشہ ستائے گی، جب تک سورج طلوع ہوگا تیری یاد مجھے ستائے گی، جب تک سورج غروب ہوگا تیری یاد مجھے ستائے گی۔ صدیق اکبر نے سوچا کہ میرا بیٹا عبد الرحمن اپنی بیوی کو یاد کرتا ہے، کہ بیٹا دوبارہ رجوع کر لے۔ دوبارہ نکاح اسی عورت سے ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد عبد الرحمن گھر پر نہیں ٹھہرے، اللہ کی محبت کو مقدم کیا، نبی کی محبت کو مقدم کیا، اللہ کے راستے کی محبت کو مقدم کیا۔ وہ زمانہ تھا جہاں اولاد کی محبت کو کچلا جاتی تھی اللہ کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے۔ جب طائف پہنچے، طائف، اور طائف اللہ کے راستے میں پہنچے ہیں، اور طائف میں جانے کے بعد ان کے سینے پر تیر لگا، تڑپتے تڑپتے اللہ کے راستے میں جان دے دی۔ 30 سال کا نوجوان عبد الرحمن صدیق اکبر کے بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حضرت عاتقہ کو پتا چلا میرا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا،
جوان بیوی ہیں، جوان صحابی شہید ہو گئے، جذبے بھی جوان، بالکل جوانی تھی تو ان کی بیوی نے وہ اشعار پڑھے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اے میرے پیارے شوہر، کبھی میرے جسم پر اچھا کپڑا نہیں آئے گا، میں کبھی اچھا کپڑا نہیں پہنوں گی، میں کبھی زندگی میں چین سکون سے نہیں رہوں گی، اے میرے پیارے شوہر، جب تک بلبل اپنے باغ میں چہکتی رہے گی اور جب پرندہ اپنے باغ میں چہکتا رہے گا تب تک تمہاری یاد میرے دل میں ستاتی رہے گی۔ میری بہنوں، بیویوں کی محبت قربان کر کے اللہ کے راستے میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ دین کا جذبہ تھا، دین کی محنت کا جذبہ تھا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ تھا کہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کا ذہن بنایا تھا، بیٹا اصل دنیا نہیں ہے، بیٹا اصل تو آخرت ہے، دنیا تو چند دن کا سامان ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے اعلی، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاگے تماشا نہیں ہے۔ میری بہنوں، یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، یہ دنیا تو مکڑی کا جالا ہے، یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہیں، یہاں کی مسکراہٹیں کم ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں، یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے۔ میری بہنوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو، ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور قبر کی کوٹھڑی میں اپنی زندگی کے دن گزارنے ہیں۔ اس وقت کے آنے کے پہلے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے کہ ہماری ساری جوانی، ہمارا جان اور ہمارا مال اللہ کے حکموں پر لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے۔ اپنی زندگی کو سادہ بناؤ، اپنے جذبات کو پاکیزہ بناؤ اور اپنے بچوں کو نیک بناؤ۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا۔ علماء نے اس کی تفسیر فرمائی ہے، علموا اولادکم الدین، کہ اپنے اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ اور اپنی اولادوں کی دینی تربیت کرو۔ جب ماں باپ کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے۔ میری بہنوں، اپنی زندگی کو پاک رکھو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ ایک بار مدینہ منورہ میں قحط ہوا، مدینہ منورہ میں قحط ہوا اور اتنا سارا قحط ہوا کہ لوگ مدینے میں مرنے لگے، اتنی خطرناک، زمین نے اناج نکالنا بند کر دیا، آسمان نے پانی برسانا بند کر دیا، اتنی خطرناک مدینہ منورہ میں گرمی تھی، لوگ پسینے سے شرابور تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میرے دل میں سوچا کہ میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کروں، اللہ کے سامنے معافی مانگوں۔ میرے اللہ، میرے گناہوں کی بنیاد پر آسمان تھما ہوا ہے، زمین نے گلہ نکالنا بند کر لیا ہے اور دنیا میں قحط پڑا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں گیا اور میں نے وہاں جا کر منظر دیکھا تو مدینہ منورہ کے پہاڑ کی غار میں ایک عرب کا چھوٹا سا بچہ قرآن نماز پڑھ رہا ہے۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا، اس معصوم 8 سال کے بچے نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے نماز کے پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا کر کہا، اے اللہ، میری ماں بڑی پاک دامن ہے، میری ماں راتوں کو رونے والی ہے، میری ماں عفیفہ ہے، میری ماں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میری ماں نے کبھی زندگی میں غیبت نہیں کی، ہمیں حلال لقمے کھلائے ہیں۔ اے اللہ، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، تیرے سامنے کھڑا ہو کر دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کی بنیاد پر آسمان تھم چکا ہے، قحط آ چکا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، بارش کا نزول فرما دے، آسمان سے پانی کو برسا دے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، یہ معصوم بچہ رو رہا تھا اور روتے روتے اس کے آنکھوں کے آنسو زمین پر ٹپک رہے تھے، زمین پر ٹپک رہے تھے، اور اس نے اللہ سے یوں کہا، میرے مولا، اگر تو نے بارش کے نظام کو نہ چلایا، اگر تو نے قحط کو ختم نہیں کیا تو یہ عرب کا 8 سال کا بچہ یا کھڑے کھڑے جان دے دے گا لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، یہ معصوم بچوں کی دعا اللہ کے عرش کو ٹکرائی، اللہ کا عرش ہلنے لگا،
اچانک آسمان سے بادل شروع ہوئے اور اتنے بادل آئے اور مدینہ منورہ میں اتنی بارش برسی کہ مدینہ منورہ میں میرا چلنا دشوار ہو چکا۔ جب مائیں دیندار ہوتی ہیں تو اولاد دیندار ہوتی ہیں، جب ماؤں کی زندگی میں دین ہوتا ہے، اولاد کی زندگی میں دین ہوتا ہے۔ اس زمانے کی عورتوں کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، اللہ کے سامنے باتیں کرتی تھی، ان کی اللہ سے دوستی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتی تھی۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ کی ایک بوڑھی عورت ہے، جوانی میں ان کے شوہر نے ان کو طلاق زہار دے دی۔ طلاق زہار یہ زمانے جاہلیت کی طلاق ہے، اس طلاق کے بعد کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج کے زمانے کی طلاق کے بعد اگر دوبارہ نکاح کرنا ہو تو ہو سکتا ہے، جب وہ دوسرا نکاح کر کے وہاں سے طلاق ہو جائے تو عورت اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ لیکن طلاق زہار کہ مرد نے اپنی بیوی کو یوں کہا انت علی کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے تو مجھ پر حرام ہے، یہ ان کے شوہر نے کہا۔ وہ اللہ کے نبی کے سامنے یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے شوہر نے بھول سے طلاق دے دی، میرا شوہر تو بڑا دیندار ہے، میرا شوہر تو نماز کا پابند ہے، یہ اللہ کے نبی کوئی مسئلہ بیان کر دیجئے، ہمارے گھر کے مسئلے حل ہو جاوے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، آپ کچھ نہیں بولے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آسمان سے کوئی حکم اس کے بارے میں اس وقت نازل نہیں ہوا تھا تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے رواج کے مطابق فتویٰ دیا، حرمت علیہ، تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ پھر کہا یا رسول اللہ اپنے فتوے میں نظر ثانی کیجئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان لی منہ صبیۃ صغار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاؤ، اگر بچوں کو میرے پاس رکھتی ہوں تو میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، میرے پاس تو نہ مکان ہے نہ روٹی ہے، نہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے جا چکے ہیں۔ وَإِن ضَمَمْتُمْ إِلَيْهِ فَضَاعُوا، اگر بیٹے اولاد اپنے اس کے باپ کے حوالے کرتی ہوں تو بچوں کی تربیت کون کرے؟ تربیت تو ماں کرتی ہے، تربیت باپ نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے نبی فتویٰ دینے میں، مسئلہ بتانے میں نظر ثانی کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حرمت علیہ، تو اس پر حرام ہو چکی، تو اس پر حرام ہو چکی۔ اللہ کے نبی کا بات کا جواب برابر ہے، تو حرام ہو چکی۔ وہ پھر یوں کہ یا رسول اللہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے۔ پھر اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی میری بات نہیں سنتے، پھر اس نے کہا اللہ کے نبی کو چھوڑ کر یوں کہا اللہ میں تجھ سے گلہ کرتی ہوں، اللہ میں تجھ سے گلہ کرتی ہوں، اللہ میری فریاد سن لے، میری بات سن لے، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، گڑ گڑانا شروع کیا، اللہ کے سامنے مانگنا شروع کیا، اچانک میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، میرے آقا پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی پر وحی آنا شروع ہو جاتی تھی تو سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ آپ پر وحی آئی کہ خولہ وحی آ رہی ہے۔ خولہ نے پھر رونا شروع کیا، یا اللہ میرے حق میں فیصلہ کرنا، یا اللہ میرے حق میں فیصلہ کرنا۔ جب وحی مکمل ہو چکی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خولہ تجھے بشارت ہو، خولہ تجھے بشارت ہو، تیرے حق میں اللہ نے آسمان سے فیصلہ کر دیا۔ اور اللہ نے اس بڑھیا کی عورت کا جواب قرآن کریم میں دیا ہے تاکہ قیامت تک کی عورتیں اس بات کو پڑھے۔ اللہ نے کہا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ اللہ فرماتے میرے بندے، اے نبی میں میری بندی اور تیرے درمیان کا جھگڑا سن رہا تھا۔ اللہ نے اس عورت کی بات کو آسمانوں پر سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ آپ کے مناظرے کو آسمان پر سن رہا تھا۔ نبی کا انکار، اس عورت کا اقرار۔ میری بہنوں، کیسی عورتیں دنیا میں تھی کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کو زمین پر اتروایا، یہ اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے ہوا۔ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط تھا اور طلاق زہار ختم ہو چکی ان کی برکت سے۔ میری بہنوں، محنت کر کے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو پیدا کرو۔ جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جائے گی تو زندگی گزرنا آسان ہو جائے گا، زندگی گزرنا آسان ہو جائے گا۔
اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں لاؤ اور اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بناؤ، زندگی میں سادگی لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ زندگی بالکل سادہ تھی، زندگی بالکل سادہ تھی، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے اللہ کے نبی کے سامنے یوں کہا، یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں 9 بیویاں تھی، گھروں میں بھوک تھی، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے گھروں میں چولہا نہیں جلا، تو میرے نبی کی بیویوں نے اللہ کے نبی کے سامنے یوں کہا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر کا تھوڑا خرچہ بڑھا دیجئے، گھر میں ضرورت پوری نہیں ہوتی، گھر میں کھانا نہیں۔ مرد کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا، عورتوں کے گھر کی ذمہ داری مرد کو پورا کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن نبی کی عورتوں کے شان کے مناسب یہ بات نہیں تھی کہ نبی کی عورتیں اللہ کے نبی کے سامنے سوال کرے۔ جب 9 بیویوں نے مل کر کہا، یا رسول اللہ، گھر میں بھوک ہے، تھوڑا خرچہ بڑھا دے، میرے نبی کو غصہ آیا اور میرے نبی نے یوں کہا، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے اوپر کی منزل پر چڑھ گئے۔ مدینہ میں شور ہو گیا کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، حالانکہ طلاق نہیں تھی میری بہنوں۔ صدیق اکبر کو پتا چلا، اپنی بیٹی عائشہ کے پاس آئے، عائشہ، کیا تم نے اللہ کے نبی کو یہ کہا تھا؟ اپنی بیٹی کو بولنا شروع کیا، اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ تھی، عمر فاروق دوڑتے دوڑتے آئے اور اپنی بیٹی حفصہ کو کہا، تو نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ پھر دونوں صحابی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری بیٹیوں نے آپ کو پریشان کیا، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی؟ میرے نبی نے کہا، نہیں، میں نے طلاق نہیں دی ہے، میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ پھر اللہ نے کلام اللہ کی آیت نازل فرمائی، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اپنی بیویوں کو بتا دو، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اپنی بیویوں کو بتا دو، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کا ڈیکوریشن چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، تو اے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دو، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ان عورتوں کو بتا دو، میں تمہیں مہر کی رقم ادا کر کے تم کو اپنے نکاح سے الگ کر دوں۔ اور عورتوں کو بتا دو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت کو اچھا بنانا چاہتی ہو، جنت چاہتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے اپنی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ کو بلا کر فرمایا، عائشہ، تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم جلدی فیصلہ مت کرنا، اللہ نے کلام اللہ کی آیت نازل فرمائی ہے، اپنے ابا سے پوچھ کر فیصلہ کرنا، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو تم میرے پاس سے جدا ہو جاؤ، اگر تمہیں آخرت چاہیے، اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے، تو میرے پاس جمی رہو یا میں تم کو طلاق دے دوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے کسی کے مشورے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کے سامنے معافی کے طلبگار ہوں، مجھے معاف فرما دو، میری جان بھی آپ پر قربان ہے، میری زندگی بھی آپ پر قربان ہے۔ اور مدینہ منورہ کی 9 بیویوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی کی عورتوں کے شان کی مناسب نہیں تھی کہ دنیا کا تقاضا کرے۔ میری بہنوں، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیگمات کو بناوے، اپنی زندگی میں دین کو داخل کرو، اپنے گھروں میں اللہ کا دین آ جائے، اپنی زندگی میں اللہ کا دین آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی کیا تربیت کی تھی۔ اللہ کے نبی کی بیٹی زینب بھی ہے، رقیہ بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، آپ کا جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ بھی ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں ہیں اور کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں تھے۔ جب وقت پورا ہوا تو آپ نے اپنے ساتھ عرب کے سردار عمران بن حسین کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے گھر پر آئے ہیں۔ اندر سے آواز آئی، آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی ہیں کہ میرے ساتھ عمران بن حسین آئے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا، یا ابتا، اے میرے ابا جان،
میرے پاس تو بدن کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے، میرے پاس تو سطر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ نبی کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اگر میرا اللہ چاہتا نبی کے بیٹے کو جنت کے کپڑے پہنا سکتا تھا، اگر میرا اللہ چاہتا جنت کے زیورات اتار سکتا تھا، جنت کی سواری اتار سکتا تھا، لیکن میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو دنیا نہیں سکھائی، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کا دکھڑا جب میرے نبی نے سنا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا چکر کھا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ کو ہوش آیا تو آپ کے بدن پر 2 چادریں تھی، ایک چادر آپ نے اوپر سے اتاری، ایک لنگی کی شکل میں پہنی تھی، اور ایک اپنے ایک بدن مبارک پر چادر تھی، اوپر کی چادر کو اتارا اور کہا بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے ہیں، چھوٹا سا چھپر تھا کھجوروں کا بنا ہوا، حضرت فاطمہ ٹانڈ پر سوئی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو بدن بالکل گرم تھا، پوچھا کیف حالک یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا، ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ یوں کر کے رونا شروع کیا، میرے نبی کے کندھے پر سر رکھ کر ٹپ ٹپ آنکھوں میں آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھے تو میرے نبی بھی رو پڑے، کہا بیٹی فاطمہ تم مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، میری بیٹی فاطمہ 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کا لقمہ چکھنے کو نہیں ملا۔ میری بیٹی فاطمہ تو صبر کر، میں صبر کروں، ہمارے خاندان کو صبر کرنا پڑے گا، بیٹا دنیا چند دن کا سامان ہے، بیٹا فاطمہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ میری بیٹی فاطمہ تم مت رو، اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے، دین کی محنت دی ہے، وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، جہاں جہاں کلمہ جائے گا، جہاں جہاں سورج کی کرنیں جائے گی اور رات کے اندھیرے جائیں گے، وہاں میرا لایا ہوا کلمہ اور دین پہنچ کے رہے گا۔ میری بیٹی فاطمہ، جو میرے کلمے کو جو مرد عورت اپنے سینے سے لگائے گا، اللہ اس کی دنیا بھی آباد کرے گا، اللہ اس کی آخرت بھی آباد کرے گا۔ میری بہنوں، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناؤ، اپنے گھروں میں اللہ کا دین داخل کرو۔ جب ماں دیندار ہو جاتی ہے، اولاد دیندار ہو جاتی ہیں، پردے کی پابندی ہو، نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہمارے گھر گھر میں آ رہی ہو، ہم نے فجر کے بعد عورتیں بھی سو جاتی ہیں، مرد بھی سو جاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے فجر کے بعد سونے کی بنیاد پر رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فجر کے بعد کا وقت سورہ یاسین کا وقت ہے، قرآن کی تلاوت کا وقت ہے، اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے، اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ صبح شام 3 تسبیحات کی پابندی کرو، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھو اور درود شریف کی تسبیح پڑھو، استغفار پڑھو۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جن کی فضائل اعمال صدقات ہمارے گھر میں ہیں، کہ میری بیٹیاں جب کھانا بناتی تھی، ذکر کرتے کرتے کھانا بناتی تھی، جھاڑو لگاتے ذکر کرتے کرتے گھر میں جھاڑو لگاتی تھی، برتن مانجنے کے وقت ان کی زبان پر اللہ کی یاد ہوتی تھی، جب روٹیاں بناتی تھی چولہے پر تو روٹیاں بناتے بناتے اللہ کو یاد کرتی تھی، جب روٹیاں پک جاتی تو اپنی امی کو کہتی میری امی ہمارے تو 3 پارے بھی پورے ہو گئے اور ہماری روٹی بھی پک گئی۔ کیا نیک گھرانے تھے، اللہ نے ان کے گھرانوں سے بڑے بڑے علماء کو پیدا کیے، راتوں کو رونے والے پیدا کیے۔ تراویح میں روزانہ 3 پارے سنتی تھی۔ رمضان کے مہینے میں مولانا یوسف صاحب فرماتے ہماری دادی ایک دن میں 40 پارے تلاوت کرتی تھی۔ عورتوں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو بچوں کی زندگی میں دین آتا ہے۔ اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ اور اپنی بچیوں کو باپردہ بناؤ، بچوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو، گناہوں کے اسباب مت دو، زندگی برباد ہو جائے گی۔ میری بہنوں، چاروں طرف گناہوں کے بازار ہے، اگر ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو بنانا ہے، اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر دو، تعلیم کا حلقہ ہمارے گھروں میں شروع ہو جائے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے جن کے گھروں میں تعلیم کا حلقہ ہوگا، فضائل اعمال ہے، فضائل
بڑے صدقات ہیں، ان میں صحابیات کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کے تذکیرے ہیں، نماز کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے میں جانے کے فضائل ہیں، جوان صحابہ کے اللہ کے راستے کی شہادت کے واقعات ہیں، صدقات میں غریبوں کی مدد کے واقعات ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے فضائل ہیں، نوجوان صحابہ کے اور نوجوان لڑکوں کے، نوجوان بچیوں کے واقعات ہیں۔ یہ کتاب ہمارے گھر میں پڑھی جائے، ہمارے گھر میں ایسے وقت میں تعلیم ہو، ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو، ہمارے بچوں کے اسکول مدرسے کا وقت نہ ہو، ایسے وقت میں ہمارے گھر میں تعلیم زندہ ہو۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگیں گے، ہمارے بچوں کی زندگی میں عمل کا شوق آئے گا، ہمارے بچے سنتوں سے محبت کرنے والے بنیں گے، اور ہمارے بچوں کے اندر فکر آخرت آئے گی۔ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں 6 صفات کے مذاکرے ہو، ہمارے بچے ایمان بولتے ہو، ہمارے بچے نماز کی اہمیت بولتے ہو، علم و ذکر بولتے ہو، اکرام مسلم بولتے بھی ہو اور کرتے بھی ہو۔ جب بولیں گے تو بھائی بھائی کی قدر کرے گا، اولاد ماں باپ کی فرما بردار بنے گی، پڑوسی پڑوسی کی عزت کرے گا، آنے والے مہمانوں کی قدر ہوگی، اور اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو بولتے ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے واقعات بولتے ہو، ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو، 6 صفات کے مذاکرے ہو۔ حضرت فرماتے تھے 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے ہمارے بچوں کا مزاج اور گھر کے ہر فرد کا مزاج دعوت والا بنے گا، ہمارے بچے اللہ کے دین کے داعی بنے، ہماری بچیاں اللہ کے دین کی داعیہ بنے، یہ ہمارے گھر کی فضا ہو۔ ہم گھر میں آدھا گھنٹہ تعلیم کریں، آدھا گھنٹہ نہ ہو سکے کم سے کم 15 منٹ، 20 منٹ، 10 منٹ ہمارے گھر میں دونوں کتابوں میں سے تعلیم ہو رہی ہو۔ اور میری بہنوں، ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کرو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم اگر تم نے شروع نہ کی تو گھروں پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جاؤ گی، اور یہ فرماتے تھے اگر تم نے گھروں میں تعلیم کا حلقہ نہ لگایا تو تمہارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے، ہمارے بچے آوارہ بن جائیں گے، ہماری جوان لڑکیاں بے پردہ بن جاوے گی۔ گھروں کے تعلیم کی برکت سے ہمارے اولاد کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آئے گا۔ ماں اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولے، ماں اپنے بچوں کے سامنے کبھی غیبت نہ کرے، غیبت کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، قطع رحمی نہ کرے، پڑوسی کے حقوق کو ہم ادا کرے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، فضائل اعمال کا حلقہ ہو، اور ہفتہ واری تعلیم ہماری مضبوط ہو۔ جہاں ہفتہ واری تعلیم ہو رہی ہے ہم پابندی کے ساتھ ہفتے میں تعلیم میں شرکت کریں۔ جب تعلیم میں جائیں گے، اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں سنیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہماری زندگی مضبوط بنے گی، ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ میری بہنوں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو داخل کرنا۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ گھر میں سکون بھی دے گا، گھر میں چین بھی دے گا۔ میری بہنوں، مرنا ہے، ایک دن بڑے بڑے بنگلے چھوڑ کر دنیا سے جانا ہے، چھوٹے چھوٹے مکان چھوڑ کر دنیا سے جانا ہے۔ زندگی ایک دن گزر جائے گی، ہمارا جنازہ ہمارے گھروں سے نکلے گا۔ ہمارے بچے جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ماں تیار ہو جاتی ہے، بیٹا تیرا یہ ناشتہ ہے، اور بیٹا تیرا یہ ٹفن ہے، بیٹا تیرا کپڑا بدل دے۔ ماں اپنے بیٹے کے سر پر کنگھی کرتی ہے، تیل ڈالتی ہیں۔ ایک وہ دن آئے گا جب بچے گھر پر آئیں گے، ماں یا باپ کا جنازہ پڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں برکت عطا فرماوے۔ موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آ کر کہے گی اماں جان میرا دفتر تیار کرو، میری اسکول کا ناشتہ تیار کرو، لیکن ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، چاروں طرف لوگ رو رہے ہیں۔ کہا بیٹا آج تیری ماں بولنے والی نہیں ہے، جسم پڑا ہے، جان نکل گئی ہے۔ میری بہنوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے۔ قبر میں جانے کے پہلے موت کی تیاری کرو، زبان کو غیبت سے بچاؤ، کسی کی برائیوں کے تذکرے مت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آوے گی، جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے۔ موت کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ آپ کے جوان لڑکے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، کانوں میں ایئر فون ہوتا ہے، بائک پر سوار ہو کر وہاں سے گزرتے ہیں، ان کو پتا بھی ہے میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، میرے ابو کی قبر ہے، میری امی کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہر ایک اپنی مستی میں جا رہا ہے، دنیا مستی میں گزر رہی ہے۔ چند دن کے بعد موت آ جائے گی،
چند مہینے کے بعد موت آ جائے گی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میری بہنوں، ہزاروں لوگ قبرستان میں سوئے ہیں، ان کو کوئی پیچھے یاد نہیں کرتا، ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادات میں لگاوے، دعوت میں لگاوے، اور اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، چار مہینوں میں بھیجو، چلے میں بھیجو۔ کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں چل رہی ہے، سال سال کی جماعتیں افریقہ کے جنگلوں میں چل رہی ہیں، 4 مہینہ بھیجو۔ اولادوں کو دیندار بنانا ہو، اولادوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ صحابہ کے زمانے میں ماں اپنے بیٹے کو بیچتی تھی، بیوی اپنے شوہر کو بیچتی تھی، بہن اپنے بھائی کو بیچتی تھی۔ یہ ساری صفات زندگی میں لانے کے لیے اپنے گھر کے افراد کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ حدیث پاک میں ہے، جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بیچتی ہے اور دین کے کام میں مددگار بنتی ہے، اللہ اس عورت کو اپنے مرد سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجیں گے۔ وہ عورت جنت میں بن سور کر اپنے شوہر کا استقبال کرے گی۔ میری بہنوں، اسی طریقے پر مستورات بھی اللہ کے راستے میں نکلے۔ ہمارے جماعتیں چلے کی بھی جاتی ہیں، 10 دن کی بھی جاتی ہے، 3 دن کی بھی جماعتیں جاتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ 3 دن لگاوے۔ 3 دن میں کوئی قوائف نہیں ہے، ہماری 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہمارے 3 دن لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں 10 دن کی جماعت میں جاوے اپنے محرم کے ساتھ، 10 دن ہمارے 2 مرتبہ لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں چلے میں جاوے، چلہ لگ جاوے تو اللہ کے راستے میں 2 مہینہ بیرون جاوے۔ ہمارے سرکھے جوہا پورا کی جماعت 5 تاریخ کو امریکہ جا رہی ہے، مستورات کی جماعت امریکہ جا رہی ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے ہمارے احمد آباد شہر کی جماعت سیالون افریقہ اویس بھائی کی جماعت اللہ کے راستے میں پہنچ چکی ہے۔ کتنی لیڈیز عورتیں اللہ کے راستے میں مستورات میں بیرون جا رہی ہیں، امریکہ میں، برازیل کے جنگلوں میں، افریقہ کے صحراؤں میں، آسٹریلیا کے مرگزاروں میں اور عرب کے صحراؤں میں مستورات کی جماعتیں اللہ کے دین کی محنت کر رہی ہیں، اللہ کی بندیوں کو کلمہ سکھا رہی ہیں۔ اسے آپ حضرات، آپ بہنوں سے گزارش ہے، اپنے مردوں کی بھی ترتیب بناؤ، آپ کی بھی ترتیب بناؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد ہماری مستورات پرچے میں نام لکھ کر مسجد کے اندر بھجوا دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تیرا تعلق ہمیں نصیب فرما، تیری عالی ذات عالی کا ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مستورات کی جوڑ کو تیری بارگاہ میں بے انتہا قبول کروا۔ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، ان باتوں پر ہماری عملی زندگی بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے آنے والی مستورات کو نیک بنا دے، ان کے اولادوں کو دین کے علم بردار بنا دے، دین کے داعی بنا دے، بے مکانوں کو مکان دے دے، بے دکانوں کو دکان دے دے، برکت والی روزی عطا فرما دے، گھر گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ فرما دے، قرآن کریم کی تلاوت گھر گھر میں زندہ فرما دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق اور جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے، اے اللہ ان کے گھروں میں برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرما، عافیت کا نزول فرما، رزق میں برکتی عطا فرما، علم و عمل میں اخلاص میں برکتی عطا فرما۔ میرے مولا آنے والے تمام مستورات کو قبول فرما۔ اطراف میں جتنے بھی مکانات ہیں، سب مکانوں میں دین و دین کی محنت کو زندہ فرما۔ پورے شہر میں، پورے عالم میں اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہماری بچیوں کو نیک بنا، پاک دامن بنا۔ ہمارے جوانوں کو تیرے سامنے راتوں کو رونے والا بنا، تیرے سامنے راتوں کو رونے والا بنا۔ نگاہوں کی حفاظت فرما، عزتوں کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما۔ دین کی محنت کو لے کر اے اللہ عالم کے چپے چپے میں جانا آسان فرما، دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔